کیسے پہچان ہوگی یہ حق ہے اور یہ باطل ہے؟ حضرت امام زین العابدین آپ اس سائل کا جواب دیتے ہیں کہ جو حق پر ہوگا وہ اہل سنہ ہوگا، جو حق پر ہوگا وہ اہل سنہ ہوگا، لیکن جو سوال کرنے والا تھا وہ دانا آدمی تھا۔ آگے سے کیا کہتا ہے؟ حضور یہ تو پتہ چل گیا حق پر جو ہے وہ اہل سنہ ہوگا، لیکن یہ بتلائیے گا کہ اہل سنہ کون ہوگا؟ حضرت امام زین العابدین آگے اہل سنہ کی پہچان کرتے ہوئے آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں صاحب جو اہل سنہ ہوگا وہ کثرت کے ساتھ آمنہ کے لال پر درود پڑھتا ہوگا۔ تو اسی کے مطابق ہم کثرت کے ساتھ سرکار کا میلاد منائیں، اور ہم سرکار کا میلاد ملائے بیٹھے ہیں تو محبت کے ساتھ پڑھیں گے، یقین رکھ کر، ایمان رکھ کر یقین کریں، درود پڑھیں، آمنہ کا لال ضرور سنتا ہوگا۔ اور یقیناً ہم خوش نصیب ہیں، خوش وقت ہیں کہ سرکار کا میلاد منائے بیٹھے ہیں، اور درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ یاری لا تو پاک نبی یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری تیری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار۔ محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک بار بھی قبول ہوگا، تو پڑھیں سب مل کر پڑھیں، سب کی حاضری ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور اسلام پروفیسر محمد حسین آسی صاحب کا لکھا ہوا کلام چند شعر آپ کے سماعت کرتا ہوں، اور مل کر پڑھیں، سب کی حاضری ہو جائے گی۔ سنیو خوش بختو آقا کا میلاد مناؤ، گج وج وج سنیو خوش بختو آقا کا میلاد مناؤ، گج وج وج میں نعت سناواں سونے دے تسی نارا بچ گج میں نعت سناواں سونے دے تسی نارا راو بچ بچ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سنیوں خوش بختو آقا کا میلاد مناؤ، گج وج کے میں نعت سناواں سونے دے تسی نارا راو، گج وج کے میلاد دا موسم آیا ہے، ہر پاسے رحمت شائی ہے۔ میلاد دا موسم آیا ہے، ہر پاسے رحمت شائی ہے۔ شیطان دے ساتھی روندے نے نان رواؤ، گج وج کے شیطان دے ساتھی روندے نے نان رواؤ، گج وج کے سنیوں خوش بختو آقا دا میلاد مناؤ۔ اسانات پڑھی جد سونے دی، تقدیر نے ہنس کے فرمایا، میں نعت پڑھی جد سونے دی، تقدیر نے ہنس کے فرمایا، جینا کان کھانے سن کان کھان دے تسی حلوہ کھاؤ، گج وج کے جینا کان کھانے سن کان کھان دے تسی حلوہ کھاؤ، گج وج کے سنیوں خوش بختو آقا دا میلاد مناؤ، گج وج کے۔ ان
انشاءاللہ آسینو رضوان بھی آکھے جنت دا تسی آقا دے میلادیو تشریف لے آؤ گج وج کے تسی آقا دے میلادیو تشریف لے آؤ گج وج کے سنیوں خوش باتوں آقا دا میلاد مناؤ گج وج کے ایک تو شعر نعت کس کے تھا میرے نبی لجپال دیاں کیا باتانے میرے نبی لجپال دیاں کیا باتانے آمنہ پاک دے لال دیاں کیا باتانے میرے نبی لجپال دیاں کیا باتانے آمنہ پاک دے لال دیاں کیا باتانے چم کے تیرے نالن زمین آخد سی چم کے تیرے نالن زمین آخد سی سونے تیری چال دیاں کیا باتانے چم کے تیرے نالین زمین آخد سی سونے تیری چال دیاں کیا باتانے اور بھی عاشق ہے نبریا میرے محبوبہ اور بھی عاشق ہے نبر میرے محبوبہ تیرے یار بلال دیاں کیا باتانے میرے نبی لجپال دیاں کیا باتانے آمنہ پاک دے لال دیاں کیا باتانے حسن جلوے ونڈن والے لجپالا حسن دے جلوے ونڈن والے لجپالا تیرے حسن جمال دیاں کیا باتانے میرے نبی لجپال دیاں کیا باتانے آمنہ پاک دے لال دیاں کیا باتانے نعرہ پروگرام انہوں نے بار تو فرمائش کی تھی ماں باپ دی شان تے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ انہوں دی بارگاہ دے اندر چند شعر پیش کرنے نے ذرا ہاتھا نہ اٹھا کے اپنا سبحان اللہ ذرا سبحان اللہ اپنے جان سے بیٹھا کا ثبوت ہے وہ سبحان اللہ جرا جرا بندہ جان رہے ہاتھ اٹھا کے اپنا سبحان اللہ سبحان اللہ محشر پر کا ہوگا سواری اما حلوہ کی آئے گی تو کوئی آواز نہیں آئے گی محشر پر کا ہے سواری حضرت مریم کی آئے گی کوئی آواز نہیں آئے گی لیکن مدینے دے تاجدار دی بیٹی دی سواری آئے گی سواری حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آئے گی تے آواز آئے گی محشر والیوں اپنیاں نظران گردنانوں جھکا لو اوے محمد دی بیٹی دی سواری آ گئی اپنیاں نظران تے گردنانوں جھکا لو محمد دی بیٹی دی سواری آ گئی ہے تو شاعر کہتا ہے حیا کی ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام کونے حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا
میں جو بڑھ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، زمانے پر میں جو بڑھ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، کون زہرا؟ شبیر و شبر دی امر زہرا، نبی کے گھر میں جبی زہرا، کون زہرا؟ شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی کے گھر میں جبی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی تیرے کمی زہرا، اور رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات مگدی لمبی زہرا، حیاتی ملکہ بطول زہرا، بہار تازہ رسول زہرا، حیاتی ملکہ بطول زہرا، بہار تازہ رسول زہرا، حسن و حسین کے نوکرانہ کر لے سلام قبول زہرا، کر لے سلام قبول زہرا، کر لے سلام قبول زہرا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں التماس کرتا ہوں، میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد فیصل جاوید عطاری صاحب کو التماس کرتا ہوں تو مائک پر تشریف لائیں، اپنے وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرمائیں۔ ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، آخر تک بندے ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، ابھی نہیں بازے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ محمد فیصل جاوید عطاری صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أصحاب الوفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک وصحبہ۔ ایک بزرگ ہیں محمد بن مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ سونے سے پہلے میں نے کتنی بار کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کے سونا ہے۔ دل کے ساتھ عہد کر لیا انہوں نے، وہ جو تعداد اپنے ساتھ مقرر کی تھی سونے سے پہلے اتنی بار وہ حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ پیش کر کے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو میں نے درود پاک پڑھا اور اپنے مکان کے چھت کے اوپر سو گیا۔ جب میں سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں، خواب میں گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین میرے پیارے آقا سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ جس منہ سے
تو مجھ پہ درود پڑتا ہے نا، یہ مجھے بڑا ہی پسند ہے۔ جس منہ سے تو مجھ پر درود پڑھ کے سوتا ہے، یہ منہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، اپنا چہرہ قریب کر میں تیرے منہ کو چوموں گا۔ اب بھی کچھ بندے خاموش ہیں، سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس منہ سے تو مجھ پر درود پڑھتا ہے نا، یہ چہرہ مجھے بڑا پسند ہے، اس کو میرے قریب کر میں نے چومنا ہے۔ وہ جس نبی کا نام ساری کائنات کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ جس نبی کا نام ساری کائنات جو مدی ہے، اس ہونا اس منہ چومن کی ڈیمانڈ پیا کر رہا ہے، جس منہ چوں اس سونے تے درود پڑھیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا سیدنا محمد بن مطرف آپ کے کال پہ رخسار پہ بوسہ لیا۔ سیدنا محمد مطرف فرماتے ہیں کہ بس جو ہی آپ نے میرا بوسہ لیا، آپ کے ہونٹوں سے میں نے ایسی خوشبو محسوس کی کہ وہ خوشبو کستوری سے بڑھ کر، عنبر سے بڑھ کر، عود سے بڑھ کر، فرماتے ہیں کہ جس طرح کی خوشبو میں نے رسول پاک کے ہونٹوں سے محسوس کی، زمانے میں کبھی اس طرح کی خوشبو میں نے محسوس نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے گھر میں پھیل گئی، اور اتنی تیز پھیل گئی کہ اس خوشبو کی وجہ سے میرے گھر والے بھی جاگ اٹھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ بڑی تیز خوشبو ہے، بڑی عمدہ، بڑی اعلیٰ ہے، بڑی پیاری خوشبو ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا تھا، ابھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تھے، اور آپ نے میرے رخسار پہ بوسہ دیا ہے، یہ آپ کے ہونٹوں کی خوشبو ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ چہرہ نبی پاک کو بڑا پسند ہے، وہ منہ نبی پاک علیہ السلام کو بڑا پسند ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، وہ زبان نبی پاک علیہ السلام کو بڑی پیاری لگتی ہے، بڑی پسندیدہ ہے، جس منہ اور زبان سے آقا علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا جائے۔ اب جو سمجھتا ہے یقیناً میرا منہ اس قابل ہے، میری زبان اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھوں، وہ پڑھے، جو نہیں سمجھتا وہ یقیناً خاموش رہے۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ رسول اللہ علیہ بلند آواز سے ماشاءاللہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ علیہ ما صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحابک یا سیدی یا جد الحسنین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سونے اگے سونے سارے نیوی پائی بیٹھے، نیوی پائی بیٹھے، سونے اگے سونے سارے نیوی پائی بیٹھے، نیوی پائی بیٹھے، نیوی پائی بیٹھے، نیوی پائی بیٹھے، مل کے کہہ کوئی سونے اگے سونے سارے نیوی پائی بیٹھے۔
مکھڑے ہوتے نظر لائے بیٹھے سونے اگے سونے سارے نیوی پائی بیٹھے نیوی پائی بیٹھے سونے دا دربار شاہانہ منگدا جتھوں کل زمانہ سونے دا دربار شاہانہ منگدا جتھوں کل زمانہ لکھاں حاتم تائی ورگے مون لکائی بیٹھے نے سونے اگے سونے سارے نیوی پائی بیٹھے نے نیوی پائی بیٹھے نے سورج دلیا ویکھ کے پھبدا چند مکھڑے تو خیرہ منگدا چند مکھڑے تو خیرہ منگدا پھل گلشن دے ہوٹاں اُتے پھل گلشن دے ہوٹاں اُتے نظرہ لائے بیٹھے اگے اونچی آواز نہ پڑے گا تے ہاتھ چوک کے آکھے گا سونے اگے سونے سارے نیوی پاکے بیٹھے نے نیوی پاکے بیٹھے نے اور جو بات علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے شاید نے اسی کو اپنے داد میں بیان کیا سب باتوں پاک ہے تیرا جس دے سر تے لو لاکھ دا سیرا کہہ دو ذرا سب باتوں پاک ہے تیرا جس دے سر تے لو لاکھ دا سیرا لوگی کملے انہوں اپنے نال رلائی بیٹھے سونے اگے سونے سارے نیوی پائی بیٹھے نیوی پائی عیب نبی دی ذات چوٹوں نے اپنے ورگا انہوں بولے عیب نبی دی ذات چوٹوں نے اپنے ورگا انہوں بولے سوچتے سیوں پھر بھی تیرے سوچتے سیوں پھر بھی تیرے عیب لکائے بیٹھے سونے اگے سونے سارے نیوی پائی بیٹھے نیوی پائی کر کے مدنی دیا باتاں پڑھ کے سونے دیا نعتاں کر کے مدنی دیا باتاں پڑھ کے سونے دیا نعتاں شاکر ورگے لکھاں پہنے شاکر ورگے
لکھاں جیڑے ٹور بڑھائی بیٹھے نے سونے ورگے سونے سارے تو سارے مل کے سونے اگے نیوی پائی بیٹھے نے نیوی یوسف ورگے مکھڑے ہوتے نظرہ لائے بیٹھے نے سونے اگے سونے سارے نیوی پائی بیٹھے سبحان اللہ سامعین گرامی ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا محمد اویس مدنی صاحب اور زینت نقیب محفل قاری مراتب علی حسینی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد آصف صاحب اور قاری عبدالرشید صاحب حافظ محمد زبیر صاحب حافظ محمد نعمان صاحب اور حافظ محمد امین حافظ محمد بلال صاحب یہ تمام علماء حفاظ قرہ محفل باغ کی زینت ہیں تمام آپ احباب کا بما علماء قرہ حفاظ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بندہ نچیز کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سننے کے لیے بیٹھے ہیں گزارش کرتا ہوں آپ بولیں یا نہ بولیں آپ کا دل کرے تو آپ بولیں آپ کا دل چاہے تو آپ نے بولنا نہیں دل چاہے گا تو نہ بولے میں آتی ہوں قبرستان میں بیان کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو جب بات کی سمجھ آئے بات اچھی لگے تو آپ نے بولنا ورنہ نہیں بولنا اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو جو ہے نا آپ اس کو بالکل موقوف کر دینا بند کر دینا مہربانی یہ آپ سے یہ کیونکہ یہ بسم رسول اللہ کی تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قاضی اجاد مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کے ذکر پاک کی جو محافل ہیں ان کا ادب و احترام بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا احترام ضروری ہے اس لیے آپ آئے نبی پاک علیہ السلام کی تعریف سننے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ نے نبی پاک کی تعریف سننی ہے اپنی بات نہیں کسی کو سنانی ہنسنا نہیں ہے محفل میں خاموش ہو کے آپ نے ذکر سننا ہے میں نے پہلے آپ سے گزارش کر دی ہے کہ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا اگر آپ اس کو تنگی سمجھتے ہیں اگر آپ خوشی سے بولیں گے تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی لیکن اپنی باتیں جو آپ نے وہ بند رکھنی ہے سامعین گرامی مجھے حکم ہوا ہے کہ تھوڑا سا ماں کی عظمت جو ہے اس کو بیان کرنا ہے لیکن میں آگے جا کے تھوڑا سا بیان کروں گا جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے آیہ مبارکہ کا جز پڑھا ہے محمد الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں رب قدیر جل وعلا نے قرآن کریم فرقان حمید میں یہ بالکل واضح فرما دیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جب اللہ کا حکم رسول اللہ کو ملا رب نے فرمایا پیارے تو بھی کہہ میں کہتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو بھی کہہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں رب کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اے پیارے تو بھی کہہ میں اللہ کا رسول ہوں یا اللہ میں کن لوگوں سے کہوں
کن سے کہوں؟ فرمایا یہ جتنے بھی مکے والے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان سے کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ ابی قبیس پہ تمام مکے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ اگر میں یہ تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب سے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تمام نے بیک زباں ہو کر کہا کہ ہاں ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ تو رسول کائنات علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ اے محمد بن عبداللہ، ہمیں پتہ ہے آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، آپ سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، تو پھر میرے اور آپ کے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں میری امانت داری پر اور میری صداقت پر اتنا یقین ہے اور پختہ یقین ہے تو پھر سن لو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ بس یہ کہنا تھا، وہی زبانیں بدل گئیں، طرح طرح کی آوازیں اٹھنے لگیں، لوگ نبی علیہ السلام کو تانے دینا شروع ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ اے محمد، ایک تو ہی یتیم بچا تھا کہ جس کو اللہ نے نبوت عطا کرنی تھی، کسی نے کہا کہ تو ہی غریب تھا کہ جس کو اللہ نے نبوت دینی تھی۔ کافروں نے کہا کہ ہم تجھے رسول تسلیم نہیں کرتے۔ جب کافروں نے یہ کہا تو اللہ نے کفار کی اس بات کو قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کافر کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافراں کیا کہ ایسا تینوں رسول نہیں مانتے، اسی تینوں رسول نہیں مانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جس نے کفار دا یہ جواب سنیا آپ دل برداشتہ ہو گئے۔ رب قدیر جل وعلا نے فرمایا محبوب تو فکر نہ کر، غم نہ کر، فکر مند نہ ہو، یا اللہ انہاں منوں ڈٹلا دیتا ہے، میرا انکار کر دیتا ہے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے میرے خالق و مالک رب العالمین اللہ والا نے فرمایا سجنا فکر نہ کر، مکہ دا ابو لہب نہیں منتا تیرا مننے، ابو جہل نہیں منتا تیرا مننے، عتبہ نہیں منتا تیرا مننے، ولید بن مغیرہ نہیں منتا تیرا مننے۔ اے سونیا اے مکے دے سردار، مکے دے وڈیرے جڑے نے تینوں نہیں مننے تیرا منن، فکر کر دی کوئی لوڑ نہیں۔ سجنا تو مینوں منی جا، میں تینوں منی جانا، تو مینوں منی جا، میں تینوں منی جاواں۔ اللہ رب العالمین اللہ والا نے فرمایا سونیا اے دن ویقول الذین کفروا لست مرسلا، تو رسولاں وچوں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ نے قسم بیان فرمائی، فرمایا سونیا سجنا مینوں قرآن دی قسم ہے تو میرے رسولاں وچوں ہے۔ کافر مکے دے وڈیرے کہندے نے اسی تینوں رسول نہیں مانتے، تو رسول نہیں ہے۔ رب العالمین اللہ والا نے فرمایا سجنا تو نہیں بولنا، تیری جگہ تے میں آپ بولاں گا۔ رب نبی دے ولوں بولدا پیا، امتی نبی ولوں کیوں نہ بولے؟ رب فرماتا سونیا تو نہ بولی میں آپ بولنا وا، انہاں نوں جواب میں خود دیواں گا۔ اللہ رب العالمین اللہ والا نے فرمایا سجنا یہ کہندے نے اسی تینوں رسول نہیں مانتے، اسی تینوں رسولاں وچوں تسلیم نہیں کردے۔ سجنا میں رب ہو کے قسم چک کے آنا مینوں قرآن دی قسم ہے سونیا بے شک تو میرے رسولاں دی جماعت وچوں رسولاں دا وی رسول اسی کہنے
محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا ہی نہیں ہے اس شان پتہ لگتا ہے کہ تسی ماشاءاللہ ذوق نال بیٹھے ہو توجہ نال سنتے پئے ہو اس شان کا مرسل کوئی آیا ہی اس شان کا مرسل کوئی آیا ہی بے مثل محبوب کو بے مثل بنایا بے مثل محبوب کو بے مثل بنایا وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ ہی نہیں ہے وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ ہی نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا ہی اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا سجنا فکر کر دی لوڑ کوئی نہیں اسی انہاں دے محتاج سانو انہاں دے منن دی لوڑ کوئی نہیں تھوڑ کوئی نہیں سجنا اگر ساری کائنات بھی نہ منے تے کوئی فکر نہیں کوئی نہیں مندا تیرا منے محبوبہ تو مینوں منی جا میں تینوں منی جانا سونیا تو لا الہ الا اللہ آکھی جا میں محمد رسول اللہ آکھی جانا قربان جاواں سامعین گرامی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک محمد درود پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک اللہ رب العالمین نے 4 جگہ میں قرآن اندر بیان فرمایا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اللہ دا قرآن پڑھا میاں صاحب کا شعر نہیں پڑھا سبحان اللہ سامعین گرامی اللہ رب العالمین نے فرمایا نزل علی محمد اللہ رب العالمین نے قرآن دے تیرے مقام دے فرمایا وما محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ رب العالمین نے قرآن دے چوتھے مقام دے فرمایا محمد رسول اللہ سامعین گرامی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک اسم گرامی اللہ نے قرآن اندر 4 جگہ تے بیان فرمایا ہے کہ آپ کا اسم گرامی احمد قرآن اندر ایک مقام تے بیان فرمایا ہے حضرات ذی وقار محمد جڑا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن اندر 4 مقامات تے بیان فرمایا احمد ایک مقام تے جویں اللہ دا نام جویں اللہ دا سبحان خالق و مالک معبود دا نام اللہ اسم ذاتی باقی جتنے بھی نام نے اللہ رب العالمین نے یہ
یہ سارے صفاتی نام نے جی نبی پاک علیہ السلام کا نام مبارک اسم محمد ذاتی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ احمد بھی نبی پاک علیہ السلام دا اسم ذاتی ہے، یہ بھی سرکار دا ذاتی نام ہے۔ تو بزرگو دوستو، اللہ رب العالمین نے کلمے دے اندر او کلمہ جڑا اسلام دی بنیاد ہے، او دے پہلے حصے وچ اللہ دا نام ہے، دوسرے حصے وچ رسول اللہ دا نام ہے۔ کلمے دے پہلے حصے وچ اللہ دا نام، دوسرے حصے وچ رسول اللہ دا نام۔ بزرگ فرماتے ہیں ایک کلمہ طیبہ دیاں دو ترتیباں، دو ترتیباں، ایک نزولی فرماندے نے کہ جی نزولی طریقے نال پڑھی کہ پھر پہلے آندا ہے لا الہ الا اللہ، تے دوسرے نمبر پہ آندا ہے محمد رسول اللہ۔ تے جی دوسرے طریقے نہ پڑھیے تے پہلے آندا ہے محمد رسول اللہ، تے پھر بعد وچ لا الہ الا اللہ۔ بزرگاں نے دین فرماتے نے کہ مخلوق محمد رسول اللہ تے پھر کتے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اتوں پڑھیے پہلے لا الہ الا اللہ تے پھر دوسرے نمبر تے محمد رسول اللہ، تے یہ تھلڑے پاسے پڑھیے تے پہلے محمد رسول اللہ پھر لا الہ الا اللہ۔ مطلب کیے، اشارہ کیے، نقطہ کیے کہ اے کائنات والے ہو، اگر میری ذات تک پہنچنا چاہتے ہو محمد تک پہنچ جاؤ، تو محمد تک پہنچ جاؤ گے میرے تک آپ بھی پہنچ جاؤ گے۔ تو بزرگو دوستو، اللہ رب العالمین جل وعلا نے کلمے دے پہلے حصے وچ اللہ دا نام ہے، کلمے دے دوسرے حصے وچ نبی پاک علیہ السلام دا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ اس حصے وچ پہلا حصہ ہے اندر اسم جلالت اللہ ہے، اللہ دا نام ہے محمد رسول اللہ، دوسرے حصے وچ نبی پاک دا نام ہے۔ لیکن یاد رکھنا، ذرا غور کرنا، اللہ رب العالمین جل وعلا دے نام اور اللہ دے نام اور رسول اللہ دے نام دے درمیان فرق کوئی نہیں، جدائی کوئی نہیں، فاصلہ کوئی نہیں۔ جتنے اللہ اسم اللہ دی ہاں ختم ہوتی ہے، اسم محمد نبی پاک دے نام دی میم شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اشارہ فرمایا ہے کہ میں اپنے یار کو جدا نہیں، میرا یار میرے کو جدا نہیں۔ ونڈا نہ پاؤ، دوریاں نہ پاؤ، کلمہ ہی ویکھ لو، میں تے یار دا نام اپنے نام تو جدا نہیں کیتا، یار دی ذات کی میں اپنے جدا کر سکنا۔ فرمایا ذاتاں تے دو ہی نے مگر باتاں دو نہیں، گل ایک ہی ہے، گل ساڈی دوواں دے ایک ہی ہے۔ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جن نے گل منی اللہ دے رسول دی انہیں گل منی۔ اللہ دی سامنے گرامی قریبا علیہ السلام دا نام اسم گرامی دا معنی کیے، محمد دا معنی کیے، محمد دا معنی آئے ہوئے کہ جی بار بار تعریف کی جائے، جی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ محمد اس ذات اس ہستی نو کہندے نے جڑا بے شمار خوبیاں دا مالک ہوے، محمد اس ذات نو کہندے نے جڑا ہر دور وچ سراہیا گیا، پسند کیتا چاہیا گیا ہے، پسند کیتا گیا ہوئے۔ محمد اس ذات نو کہندے نے جیدی خدائی بھی تعریف کرے تے خدا بھی تعریف کرے، انہوں محمد کہندے نے۔ محمد اس ذات کرام نو کیا جاندا ہے کہ جیدی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر فرد جیدی ہر ادا، ہر صفت، ہر خوبی دی تعریف کرے، اس ذات نو محمد کہندے نے، اس ذات نو
محمد کہہ دینے اس کائنات اندر جتنی تعریف قریب آقا علیہ السلام کی لکھی گئی ہے کسی اور ذات کی تعریف اتنی لکھی گئی نہیں اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی تعریف ہر زبان وچ لکھی بھی گئی ہے بیان بھی کی تو جو ہے نا بیان بھی کی گئی ہے اس جہان بے شمار بولیاں کتے عربی بولی جاندی ہے کتے انگلش بولی جاندی ہے کتے پنجابی بولی جاندی ہے کتے اردو بولی جاندی ہے کتے سندھی بولی جاندی ہے کتے افغانی بولی جاندی ہے کتے بلوچی بولی جاندی ہے ہر علاقے کی اپنی اپنی زبان ہے اپنی اپنی بولی تے ہر بولی اپنی بولی اپنے آقا دی تعریف جو کر گیا تو محمد دا معنی ہے جدی بہت زیادہ تعریف کیتی جاوے جدی ہر دور وچ ہر وقت وچ ہر لمحے وچ تعریف کیتی جاوے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا اسم گرامی احمد ادا معنی ہے کہ بہت زیادہ تعریف کرنے والا بہت زیادہ تعریف کرنے والا یعنی محمد ہو جنہی بہت زیادہ تعریف کیتی جائے احمد ہو جنہا بہت زیادہ تعریف کرے مطلب کہ کریم آقا علیہ السلام اللہ دی بہت زیادہ تعریف کرنے والے نے اللہ محمد دی سب تو ود کی تعریف کرنے والا ہے اور تعریف ہمیشہ خوبی اور کمال دی ہوئی کدی کسی نے کسی پیڑے کام دی تعریف کی تھی کسی بری صفت دی تعریف کدی کسی نے کی تھی عیب کی کسی نے تعریف نہیں کی تھی کیونکہ عیب ذات خود قابل مذمت ہے لیکن قربان جائیں اس ذات جس ذات کو اللہ نے محمد بنایا ہے مطلب کہ خوبی تعریف خوبی اور کمال کی جاندی ہے اللہ نے جس ذات کو محمد بنایا اس ذات کو بے عیب بنایا ہے اس ذات کو بے عیب بنایا ہے تو لفظ اللہ اور اس میں محمد ایک مناسبت نسبت کیے تعلق کیے رابطہ کیے غور کرو تو پتہ چلتا ہے اس میں اللہ رب دے نام بھی حرف 4 میں رسول اللہ دے حرف محمد دے حرف بھی 4 میں لیکن یہ چاروں بے نقطہ چارہ دے نقطہ نہیں اللہ دے نام تے بھی نقطہ کوئی نہیں اس میں محمد دے بھی نقطہ کوئی نہیں اللہ رب العالمین اللہ والا کی بارگاہ چند کرتے ہیں یا اللہ تیرے نام تے بھی نقطہ کوئی نہیں کریم آقا علیہ السلام دے نام تے بھی نقطہ کوئی نہیں رب العالمین اللہ والا نے یہ دسیا کہ میں بھی بے نقطہ میرا نام بے نقطہ میری ذات بھی بے نقطہ فرمایا جو میرا نام بے عیب میری ذات بھی بے عیب یہ یار کا نام محمد بے نقطہ ہے بھی بے عیب اللہ رب العالمین اللہ والا نے یار کے نام اتے نقطہ دوارا نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی ذات تے نقطہ چینی رب العالمین کی میں دوارا کر سکتا ہے تائی جانب چشتی آتا ہے محبوبہ اتے نقطہ چینی جڑا کرن تو بعد اصل منافق سمجھئے اس نو اوے جھوٹے پیار جتا
دا مڑ مڑے فرمان آدم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنا نام بھی بے نقطہ نبی پاک علیہ السلام کا نام بھی بے نقطہ پسند فرمایا سامنے گرامی اللہ رب العالمین نے نام اس میں اللہ وچ بھی ایک شان دے اس میں محمد وچ بھی ایک شان دے اس میں اللہ وچ بھی تین حرف جڑے نے وہ بھی حرکت والے نے اس میں محمد وچ تین حرف جڑے نے وہ بھی حرکت والے نے اللہ بولیے لب جدا ہوندے نے توجہ کریا جی اللہ بولیے لب جدا ہوندے نے محمد بولیے دوویں لب ایک دوجے نوں چوم لیندے کوئی سرکار دا نام بغیر چومیوں ہے کہ دسے رب نے یار دا نام ہی وجدا رکھیا ہے رب نوں پتہ سی کئی منکر جمنے نے جنہ آخنا نہیں جمنا چومنا نہیں چاہیے چومنا اسی رکھے نکاح ٹوٹ جاتا بیوی حرام ہو جاتی ہے رب آخیا میں نہ یار دا انتا رکھنا جن دیر تو بھی نہیں نا چومے کا فتوے لاؤنا لیا انہی دیر یار دا نام ادا ہی نہیں ہونا جنی دیر چومی ہے نا پہلا چمڑا پہلا رب نے کہا پہلا چومد پھر کہا محمد اس میں اللہ کی لگ جدا ہو جاندے نے محمد آکھیے دوئے ہونے کو جن چوم لیندے نے ایدے اندر اشارہ علماء فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام کی شان ایک کبارے جڑے اللہ تو دور ہو چکے نے جڑے اللہ تو دور ہو چکے نے جویں سرکار کا نام لئیے تے ہونٹ مل جاندے نے ہونٹ مل جاندے نے انہی نبی پاک علیہ السلام اللہ تو جڑے لوگ دور ہو چکے نے انہاں نوں اللہ دے نال ملان واسطے آئے نے اللہ دے نال ملان واسطے آئے نے کائنات اندر جڑی بھی شے او ایک نام ہے خدا ایک نام ہے تہاڈا کی نام ہے جی ماشاءاللہ عرفان صاحب بڑے ذوق نہ بیٹھے ہیں اے مائک یہ نام ہے اے کی ہے اے بچے نے بدل جیڑی بھی چیز دا وجود ہے خدا ایک نام ہے تے پھر ہر نام دا ایک معنی ہے ہر نام دا ایک معنی ہے ہر نام کا کوئی ایک حرف ہٹا دیو اس نام دا معنی ختم ہوتی گا مائک دا میم ہٹا دو الف ہٹا دو معنی ختم لیکن اس کائنات اندر صرف دو نام نے کہ جنہ دے نام حرف جدا بھی کر دیئے تے معنی پھر بھی باقی رہنا ہے معنی ختم نہیں ہوتا مثلا اللہ اسم اللہ دا الف ہٹایا تے مگر رہ گیا للہ للہ تو مراد بھی ذاتی خدا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن اندر فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اس میں اللہ دا پہلا نام ہٹایا رہ گیا لہو اللہ نے علیوی لفظ اپنی ذات واسطے قرآن اندر استعمال فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اس میں اللہ دی دوسری نام ہٹائی کر رہ گیا تے اللہ نے قرآن اندر ہو دی ضمیر جڑی بھی اپنی ذات واسطے استعمال فرمائے اللہ دا قرآن اندر انہو هو الغفور الرحیم اللہ فرماتا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو بابا بڑے شان ہے ہو دیاں زربان
بچائی سامنے گرامی اس میں اللہ دے تمام حروف علیحدہ علیحدہ بکھرے بکھرے کر دیتے نے معنی پھر باقی ہے معنی ختم نہیں ہوا ہے معنی مٹھیا نہیں ہے معنی مٹھیا نہیں ہے سامنے گرامی ان اس میں محمد نو لے لو اس میں محمد دی پہلی میم ہٹا لو میم نو ہٹایا تو مگر رہ گیا حمد بولو نا سبحان اللہ یہ رہ گیا حمد حمد کا معنی تعریف حمد کا معنی تعریف حمد اگر بمعنی حامد ہوئے تو معنی ہوئے گا تعریف کرنے والا تعریف کرنے والا اگر بمعنی محمود ہوئے تو ایدہ مطلب ہوئے گا تعریف کیا ہوا حمد دو معنی اگر حامد تعریف کرنے والا محمود ہوئے تو پھر تعریف کیا ہوا اس میں محمد بھی ہار ہٹاؤ کی رہ گیا مگر مد مد دا کی معنی ہے کھینچنے والا میرے آقا بھی مخلوق خدا نو اللہ والا کھچڑ والے نے اللہ والا کھچڑ والے نے دلیل کیے اللہ دا قرآن آتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا سوڑیا تو اللہ والا لوگاں نو اللہ والا بلاؤ والا ہے اللہ والا کھچڑ والا ہے یہ دوسرا معنی انا آخذ بحجزکم عن النار فرمایا میں توانو جہنم جو کھچن والا ایک معنی معنی کیے اللہ والا کھچن والے تے دوسرا جہنم جو کھچن والے سرکار نے نا اس فرمان اندر ایک مثال دے کے اپنے صحابہ نو سمجھایا تینوں میں سمجھایا فرمایا ایک بندہ ہے وہ آگ روشن کرتا ہے آگ جل جل دی روشن ہو جلدی کیا دیکھ لو تو ہونی اسی لائٹ چل دی پہ پتنگے آندے پہ نہیں کیڑے مکوڑے آندے پہ ہے نا فرمایا جب آگ روشن ہو جاتی ہے تو پھر پتنگے اڑ اڑ کے پھر اس آگ وچ گرن دی کوشش کرتے ہیں لیکن جڑا آگ جلان والا نا وہ انہاں پتنگیاں نو پھڑ پھڑ کے آگ تو دور کردا ہے چاہندا میں کہ یہ آگ وچ سڑ نہ جاون فرمایا جی میری مثال ہے تسی قدم قدم تے ایسی خطاواں تے غلطیاں تے گناہ کر جاندے ہو جنہاں دے سبب تسی اپنی ذات نو جہنم وچ گرا لیندے ہو لیکن انا آخذ بحجزکم عن النار تسی جہنم وچ ڈگن والے ہو تو میں تانوں جہنم وچوں پھڑ پھڑ کے کھچن والا وا جہنم جو پھڑ پھڑ کے کھچن والا وا کریم آقا علیہ السلام گناہگاراں جہنم وچوں پھڑ پھڑ کے کھچن کیوں نہ کیونکہ آپ دی شان مقام ہے اللہ فرماندا وا بالمؤمنین رؤوف رحیم میرا محبوب ایمان والا تے بڑا رحم کرنے والا ہے رحیم رؤوف ہے صاحب گرامی کریم آقا علیہ السلام نو ساڈا تیرا میرا بڑا فکر ہے تاں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ویلے دنیا تے جلوہ فروغ ہوئے نے سر سجدے وچ رکھیا آپ نو پتہ سی امت گناہگار ہے رب دی بارگاہ وچ عرض کرتے نے یا اللہ رب حب لی امتی مالکا میری امت نو میرے حوالے کر دے میری امت نو میرے حوالے کر دے جدو تیرے میرے آقا جوان ہوئے غارہ وچ جا کے روندے نے یہ دعا پھر بھی یہی کر دے نے رب حب لی امتی یا اللہ میری امت نو بخش دے مفہوم ہے یہ یا اللہ میری امت نو بخش دے جدو میرا جہاد اللہ نے یاد کو سدیا آسمانہ تے لامکانہ تے سدیا نبی پاک علیہ السلام نے زیر عرش سجدہ کیتا رب العالمین کی بارگاہ وچ سجدہ کیتا تے آقا تیرے رب حب لی امتی یا اللہ میری امت نو میرے حوالے فرما
دنیا پہ آئے تھے پھر بھی امت دیا خیرہ، جوان ہوئے تھے پھر بھی امت دیا خیرہ منگیاں، عرش پہ گئے تھے پھر بھی امت دیا خیرہ منگیاں، تائیں کہ عاشق کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں، چلو اے اکھا نے سوتا کر لیا، جن کے لب پہ رہا امتی امتی، جن کے لب پہ رہا امتی امتی، جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو کبھی، وہ کہے امتی تو بھی کہہ یا نبی، وہ کہے امتی ساڑھا آپ کی بڑھا والا کی کہنا سا یا نبی، پھر تو بعد آوے کلے جی تاڑے بھی ٹھنڈ پاجے تو میرے بھی پاجے، وہ کہے امتی تو بھی کہہ یا نبی، سنت لگے وہ کہے امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری نوکری کے لیے، میں ہوں حاضر تیری نوکری کے لیے، شامل گرامی مانا مانا کھچڑ والا، اللہ وال کھچڑ والا، یہ گناہگاراں جہنم وچوں کھچڑ والا، یہ مگر رہ گیا دال، دال دا مانا ہے رہنما، راہبر، رہبر، یا اللہ تیرے نام دا ایک حرف جدا کیتا، مانا ختم نہیں ہویا، تیرے یار دا نام دا حرف علیحدہ کیتا، مانا ختم نہیں ہویا، راج کیے وجہ کیے، فرمایا میری ذات ہے باقی، میں ہمیشہ رہن والا، کہ جویں میں ہمیشہ رہن والا ہر شے مکھلاوے گی، کل من علیہا فان، ہر چیز مٹ جاوے گی، مگر میری ذات باقی رہے گی، زندہ رہے گی، میں مٹاں گا نہیں، جویں میرا نام ہے نا، میں انجی یار نو نام عطا فرمایا ہے، کہ جویں میرے یار دے نام دا ایک حرف وکھرا کر دئیے نا، کہ مانا نہیں مٹدا، کہ پاگلا جی دے نام دا مانا نہیں مٹدا، وہ نبی قبر جا کے کوئی مٹ سکتا ہے، نعرہ لاشد ہو جائے، نعرہ لاشد تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، سرکار کی آمد، وکھرا کر دئیے تے مانا باقی رہندا ہے، مٹدا نہیں، جس نبی دے نام دا مانا نہیں مٹ سکیا، وہ نبی آپ کی بھی مٹ سکتے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹتے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اچھا کائنات ہر کسی دا نام وہ ماں پیو رکھدے، کیوں جی ہر کسی دا نام وہ ماں پیو رکھدے نے، وڈیرے رکھدے نے، سیانے لوگ رکھدے نے، لیکن قربان جاواں
میرے آقا کا نام ماں نے رکھیا، حضرت عبداللہ نے رکھیا، کسی اور نے رکھیا، یا اللہ پھر کنے رکھیا ہے؟ اور میں یار بھی میرا ہے، نام بھی میں آپ ہی رکھے ہیں، نام ہی آپ ہی رکھے ہیں۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دیا جس ویلے کریمہ علیہ السلام دی ولادت باسعادت دی ایام قریب سن، مینوں خیر وچ آواز آئی نی آمنہ تیری گود وچ ایک لال آن والا ہے، تیری گود وچ ایک بیٹا آن کے کھیڈے گا، اس بیٹے دا نام ہے تورات وچ بھی محمد رکھیا ہے، انجیل وچ بھی محمد رکھیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آمنہ اس دا نام ہے تورات وچ احمد رکھیا ہے، انجیل وچ احمد رکھیا ہے، تے قرآن وچ محمد رکھیا ہے۔ جدوں او لال تیری گود وچ آ جاوے تو ایک کرنا ہے اے آمنہ او دا نام محمد رکھ دینا ہے، وہ دا نام محمد رکھنا ہے۔ سیدہ آمنہ فرما دیا نے جس ویلے رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، میں نبی پاک علیہ السلام دا نامی اسم گرامی محمد رکھیا۔ سیدہ آمنہ فرما دیا نے جس ویلے کریمہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت دا ویلا قریب آیا، میں کی ویکھنی آسمان دے تارے جڑے نے نیڑے نیڑے آ گئے نے، تھلے آ گئے نے، نیوے ہو گئے نے، اتنے نیوے ہو گئے، مینوں گمان ہو گیا، میں سوچن لگ بھی پتہ نہیں یہ تارے اج رات زمین تے ڈگ جانے نے۔ فرما دیا نے مگر میں حیران ہوندی رہی، انہاں تاریاں نوں ویکھدی رہی تے سوچدی رہی انہاں تاریاں نوں ہو کی گیا ہے، پہلا اتارے جس اج تھلے پے ہوندے نے، اج نیوے پے ہوندے نے۔ میں سوچو وچار وچ گم ہوئی ہاں۔ سامنے گرامی سیدہ آمنہ فرما دیا نے پھر میرے ویدیاں کچھ ایسے پرندے میرے مکان دی دیوار تے آ کے چہچہا دے نے، وہ پرندے اس کو پہلا میں کدے اپنی حیاتی وچ ویکھے نہیں، کدے نظر نہیں آئے۔ سیدہ آمنہ فرما دیا نے پھر آپ دی ولادت کا ویلا ہور قریب آیا، میں جس نے محسوس کیتا کہ میرے لال دی ولادت ہونے والی ہے، میرے قریب کوئی نہیں، میں اکیلی ہاں، میرے نیڑے کوئی نہیں۔ جس ویلے میں محسوس کیتا میں اکیلی ہاں، خوف زدہ ہوئی۔ اللہ رب العالمین کی طرف چار عورتاں آئیاں، فرما دیا نے میرے مکان دا دروازہ کھلیا، میں بلند قامت حسن و جمال والیاں خوبصورت عورتاں ویکھیاں، وہ عورتاں میں پہلے اس دنیا وچ نہیں ویکھیاں، میں انہاں نوں ویکھ کے پریشان ہو گئی، حیران ہو کے کچھ نہیں آ تسی کون ہو، کتھوں آئیاں ہو؟ بول کے کہہ لگیے کہ کہندیے کہ آمنہ تو غم نہ کر، فکر نہ کر، میں آدم دی بیوی حوا تو جی کہنی دی آمنہ فکر نہ کر، تسلی رکھ، میں عیسیٰ دی ماں مریم نی آمنہ فکر نہ کر، میں فرعون دی بیوی آسیہ نی آمنہ فکر مند نہ ہو، اسی تیری مدد واسطے آیا وا، میں اسماعیل کی ماں حاجرہ وا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دیا نے یہ عورتاں میں پہلے دنیا کے وچ نہیں ویکھیاں، یہ کتھوں آئیاں نے؟ جنت وچوں آئیاں نے، تائیں کسی کہنے رب رونقاں نے لائیاں اج آمنہ دے ویڑے۔ دی ولادت دی گھڑی جدوں ہوئی یہ عورتاں جنت وچوں آئیاں، اس گھڑی دا ذکر اشار کے اندر رب رونقاں نے لائیاں اج آمنہ دے ویڑے، رب رونقاں نے لائیاں پڑھ لو محبت میں رب رون لائیاں اج آمنہ دے ویڑے، رب رونقاں نے لائیاں اج آمنہ دے ویڑے، جنت چوں ہورا آیا
بنا دے سجدہ منا فرما دیا نے میرے نال دے جدوں ولادت ہو گئی میں کی ویکھ لیا ایک نور نور چمکیا کی چمکیا نور چمکیا آئے ہائے فرما دیا نے کہ میں نور ویکھیا نور میرے وچوں نے خرج منی نور میرے نور نکلیا مولا کہنا بشر لیکن چاہیے بے نا جدو کسی ماں نو رب لال دوے پتر دوے وہ کہندی ہے میرا لال آیا میری جان آیا میرا جگر آیا میرا پتر آیا میرا بیٹا آیا لیکن سیدہ آمنہ نے یہ جملے ادا نہیں فرمائے آپ فرما دیے نے خرج منی یہ نور سنیا نہیں آکھیا سیدہ آمنہ بھی آگے دیا تانو نہیں جی یہ بریلوی نے سیدہ آمنہ بھی بریلوی سے آج کل بریلوی دے نادو لوگوں بڑی چٹن جی سیدہ آمنہ فرما دیا میرے بچوں نور نکلیا کیسا نور نکلیا اما جان فرما دیا نے وہ نور اتنا روشن سی اتنا روشن سی اتنا روشن سی اما جان فرما دیا نے اس نور کی روشنی اندر میں کیسا رو کسرا دے محلات نو ویخ لیا کیسا رو کسرا دے محلات نو ویخ لیا صاحب میری گرابی نور بھی کئی کفیتاں دینے کئی قسمہ دینے آبی نور ہے لائٹ ہے بلب نور ہے نا لیکن اس نور دی ایک حد ہے یہ دی ایک حد ہے یہ دی حد ہے اچھا تو تھلے دی روشنی نہیں جا رہی آنکھ دا نور ہے یہ دی حد اتھوں تک ہے جتھوں تک بندے دی نظر جاتی ہے یعنی کئی نور ایسے نہیں کہ جنہ دی روشنی 2 فٹ تک 10 فٹ تک 2 میل تک یا حد نظر تک لیکن سیدہ آمنہ فرما دیا نے جڑا میرے وچوں نور نکلیا نا ایدی روشنی میں ہر پاسے ہی دیکھی ایدی روشنی میں ہر پاسے جواب پاسے نور ہی نور پھیل گیا سیدہ آمنہ فرما دی میں سجے ویکھنیا نور کھبے ویکھنیا نور اگے ویکھنیا نور پیچھے ویکھنیا نور کیونکہ خرج منی نور سیدہ آمنہ فرما دی نے میرے وچوں نور جو نکلے آئے اس نور دی روشنی وچ میں کیسر و کسرا دے محلات ویکھ لینے بلکہ فرما دیا نے ملک شام وچ ایک اونٹاں دا قافلہ جانا پیا ہے انہاں اونٹاں دے گلیاں وچ ہار نے موتیاں دے ہار نے فرما دیا نے میں آقا دے نور دی روشنی وچ انہاں اونٹاں نوں وی گن لیا تے انہاں اونٹاں دے گلاں وچ جڑیاں گانیاں سن نا انہاں گانیاں دے موتی بھی گن لے آئے ہائے قربان جاوا پھر کون آیا کھیے نور اصلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نور اصلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نور اصلی چمکیا نور اصلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا مل کے تالو کملی والا آ گیا تھا سویرا سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگ پال دیا رہی جدو سرکار دی عمر ہوئی 6 سال تے
آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اما جان کے نال گئے اپنے نان کے مدینہ شریف واپسی ہوتی مقام ابوات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی طبیعت نساز ہو گئی اور آپ کو محسوس ہو گیا کہ میرے آخری سال ہے. آپ زمین پہ لیٹ گئی ماں دی شفقت اور محبت محسوس کرو امام دی ممتا کتنی بلند ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں محسوس کیتا میری آخری ساوانے میں اپنے بیٹے محمد نو اپنے سینے دے تے لٹا لیا. سینے دے لٹا کے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے اے پترا میں تیری ولادت دے ویلے جڑے واقعات ویکھے نے خواب ویکھے نے اگر وہ سچے نے تے یقیناً تو اللہ دا رسول ہے. یقیناً تو اللہ دا رسول ہے. یقیناً اللہ دا رسول ہے. لیکن پترا میں جا رہی ہوں مینوں پتہ ہے جڑا اس کائنات وچ آیا ہے اونوں فنا ہے اونوں موت ہے. ہر نویں چیز جڑی ہے پرانی ہو جاندی ہے. ہر جڑا لمبی عمر والا ہے ایک دن اس دنیا نو چھڈ کے جان والا ہے. مگر فرمایا اے پترا مینوں پتہ ہے میرا ذکر مٹن والا نہیں میرا ذکر مٹن والا نہیں. میں دنیا تو جا رہی ہوں میں مرتے رہی ہوں لیکن مر کے بھی مرا گی نہیں مر کے بھی مرا گی نہیں. سیدہ آمنہ نے فرمایا آپ فرماتی رہے کی وجہ کی ہے فرمایا میں ایک ایسے بیٹے نو جنم دے دیتا ہے جڑا پاک بھی ہے اطہر بھی ہے مطہر بھی ہے مزکی بھی ہے جڑا پاک ہو کے آیا ہے پاک کرن واسطے آیا ہے. فرمایا پترا جنی دیر تک دنیا رہے گی اتنی دیر تک تیرا نام رہے گا. جنی دیر تک تیرا نام رہے گا تیرا ذکر بھی ہوتا رہے گا. جدو تیرا ذکر ہوئے گا نال میرا بھی ذکر ہوئے گا. فرمایا پترا میں ویکھ نہیں پئیاں ذکر تیرا بھی نہیں مکنا ذکر میرا بھی نہیں مکنا. نہ لوکاں تیرا بھی لیندے رہنا ہے نام میرا بھی لیندے رہنا ہے. نام تیرا بھی لوکاں لیندے رہنا ہے تے کہندے رہنا ہے. ایک ایک حرف سجن دے نالا سانو دسدا دکھڑا ایک ایک حرف سجن دے سجن دے نالا سانو دسدا واگ قرآن ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہو ورد زبان. سورت یار دی تک دیا رہنا یہ سب عملہ دی جان. آدم ساڈا دین کی پوچھ رہے وہ ساڈا یہ ہو دین ایمان. یار زندہ صحبت باقی آخر دعوانا الحمدللہ بڑی مہربانی اللہ تم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بإعداد كل رد مئات ألف مرة وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد دعا عبادت کا موضوع ہے دعا ہے ساری محفل کا نچوڑ ہے جنہوں نے گوڑے کھڑے کے دینا تھوڑے جنے بھی کر لو مہربانی تو بہادر طریقے سے سارے اگلے سپنے بھی جاؤ سارے عالم سے پڑھو تو مطلب کو سی پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد و علیہ وسلم مولانا محمد و علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب البرصراط وقنا عذاب الميزان قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين رب لا تزغني فردا وأنت خير الوارثين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے پروردگار عالم اے رب ذوالجلال آج کا یہ پروگرام یا تیرے نام تو شروع کیا گیا تیرے رضا واسطے کیا گیا تیرے پاک کلام کی تلاوت کی گئی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سناخانی کی گئی تیرا ذکر ہویا تیرے جو محبوب کا ذکر ہویا جنہیں بھی احباب اتنے آئے ہیں علماء کرام تشریف لے آئے ہیں انہوں نے اچھے اچھے بیانات کیتے ہیں اچھی اچھی نعتیں پڑھیاں ہیں یا اللہ ایسے بیٹھنے والے احباب جنہوں نے سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ کیا ہے
سب دا اتنے سبحان اللہ ماشاءاللہ بیان کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. جنہوں نے سارے نے میرے کلام شریف پڑھیا، کل شریف پڑھیا، درود شریف پڑھیا، یا اللہ سب نے تیری پاک بارگاہ اندر پیش کرنی قبول فرما. بتقاضۂ بشریت ساڈے کولوں اگر کوئی غلطی ریاکاری دکھلاوا ہویا، اللہ اپنے فضل نال، اپنے کرم نال، اپنی رحمت نال معاف عطا فرمائے. جو کچھ اہتمام کیتا ہے یا اللہ تیری رضا واسطے کیتا ہے، جو بیان کیتا ہے، ذکر و اذکار کیتا ہے تیری رضا واسطے، اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی میلاد دا ذکر جڑا کیتا گیا، یا اللہ اس سارے دا سارا قبول فرما کے، یا الہ العالمین اس دا سارے دا سارا اجر و ثواب تمام امت مرحومہ دے روحاں نو اصال پیش کرنا قبول فرما. والمومنین والمومنات دے روحاں نو اصال پیش کرنا قبول فرما. خصوصی طور تے چوری رحمت علی انہاں دی والدہ والد مرحومین انہاں دے روحاں نو اس دا ثواب پیش کرنا قبول فرما. یا اللہ انہاں دی بخشش و مغفرت فرما. اپنے ذکر دا صدقہ کر کے، اپنے محبوب دی محفل دا ذکر دا صدقہ کر کے، یا اللہ انہاں دی قبراں نو ٹھنڈیاں فرما. جنت کے حوالے جنت باغ بنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت و شفاعت نصیب فرما. قبر دی منزل آسان فرما. جنہیں احباب ایتھے موجود ہیں یا اللہ سب دے بعد میں نظر کر پینا پائی جڑے دنیا نو چھڈ کے رخصت ہو گئے، سب واسطے دعا مغفرت کرنا قبول فرما. سب نو اس دا اجر و ثواب پہنچا کے یا اللہ جنت کا مقام عطا فرما. پیارے نبی دا واسطہ کر کے یا اللہ خصوصی طور پہ حافظ محمد ارشد صاحب واسطے دعا لو کہ یا اللہ انہاں دے علم چ عمل چ رزق چ برکت عطا فرما. یا الہ العالمین دی نیک جائز حاجتاں نو پورا فرما. اس گھر اندر اپنے رحمتاں برکتاں دا نزول فرما. مال دی، جان دی، اولاد دی خیر فرما. رزق اندر، کاروبار اندر برکت عطا فرما. بچوں دی تندرستی عطا فرما. خیر و برکت عطا فرما. انہاں دی نیک جائز حاجتاں نو پورا فرما. دنیا و آخرت دی بہتریاں عطا فرما. علماء کرام دی یا اللہ زندگیاں سلامت فرما. انہاں نو ہور اسی طرح اپنے علم دے نال یا اللہ دنیا دے وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا جذبہ پیدا فرمان کی ہمت توفیق عطا فرما. یا اللہ انہاں سب دے مال جان دے اندر برکت عطا فرما. علم اندر برکت عطا فرما. اپنے پیارے حبیب دا صدقہ کر کے یا اللہ ساڈے گناہگاراں تے بھی اپنا فضل تے کرم فرما. والمؤمنین والمؤمنات اپنا فضل کرم فرما. اس بستی تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما. سب دیاں نیک جائز حاجتاں پوریاں فرما. سب دے رزق اندر مال جان اندر برکتاں عطا فرما. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. الہی بحق بنی فاطمہ کے ورکول ایمان کنی خاتمہ گردہ و تمرت کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول. الہی بحق محمد رسول دعا گناہگاروں کی کر قبول. صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی و نور عرشی و زینت فرشی اہل بیت ہی و قاسم رزق ہی